اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر مختلف کیس لاز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام کے لیے آگاہی ہوتی رہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بہت مشہور کیس ہے اور لیٹسٹ لا ہے، PLD 2012 اسلام آباد، پیج ہے اس کا 120۔ اس کیس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے جو کہ کسٹڈی کے اوپر ہے، اور اس میں 491 سیکشن CRPC کے تحت جو ریٹ دائر کی گئی تھی اس کو بیس بنایا گیا ہے۔ اس میں یہ سوال ہمارے ساتھ ہوگا جو ہمارا آج کا سوال ہے اس میں کہ کسٹڈی کی ریٹ اور عام ریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، ریٹ آف ہیبس کارپس جسے کہہ سکتے ہیں 491 CRPC کے تحت جو کی جاتی ہے۔ اس میں کیا جو کسٹڈی کی جاتی ہے وہ جینڈر کے حساب سے جنس کی بنیاد پر کی جائے گی، یا کسٹڈی جو کی جائے گی وہ بچے کے فلاح بہبود کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کرے گی۔ اس نقطے پر عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج بابر عبدالستار صاحب کا ایک بہت دلچسپ فیصلہ موجود ہے جو ہم آج ذکر کریں گے۔ اس کیس کے حقائق کچھ یوں ہیں کہ دو بہنوں کی شادی دو بھائیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ کافی عرصے تک معاملات صحیح چلتے رہے، بعد ازاں مسائل کھڑے ہوئے اور دونوں بہنیں شوہروں کا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر چلی گئیں۔ چونکہ بچے شوہر کے گھر سے ہی رہ گئے تھے اس لیے انہیں واپس لینے کی حد تک سیکشن 49 491 CRPC کے تحت دونوں ماؤں کی طرف سے حبس بھیجا ہیبس کارپس کی ریٹ دائر کی گئی۔ اس درخواست جو اپلیکیشن دائر کی گئی، اس اپلیکیشن پر سیشن جج اسلام آباد نے فیصلہ دیا اور بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس حکم کے خلاف دونوں شوہر والدین اسلام آباد ہائی کورٹ سے چلے گئے، جہاں پر انہیں معزز جج جناب بابر عبدالستار صاحب نے فیصلہ اناؤنس کیا، جس میں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ ڈیسیژن لیا کہ جو سیکشن 491 کے تحت کسٹڈی کے لیے معزز عدالت نے کہا کہ بچے کی اذانت کے ساتھ نہ الجھایا جائے بلکہ ہیبس کارپس کی پٹیشن کو عام پٹیشن سمجھا جائے۔ دونوں اگرچہ حبس بھیجا کی درخواستیں ہیں مگر دونوں کی نوعیت مختلف ہے۔ اول ذکر کا مسئلہ ہے کہ اس کی آزادی سلب ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ کسٹڈی میں بچوں کے حبس بجا میں رکھنے اور کسی شخص کی آزادی سلب کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، جو کہ باقاعدہ ایک سنگین جرم ہے۔ بچے اگر غیر قانونی طور پر والد کی کسٹڈی میں ہوں تب بھی حبس بجا میں رکھنے کا یا اغوا کرنے کا جرم نہیں بنتا۔ اس لیے ان دونوں قسم کی درخواستوں میں یہ فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس طرح بچہ اگر والد کے پاس ہو تو اسے اغوا کاری یا غیر قانونی قید سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ والد یا والدہ کے خلاف اغوا کاری کا جرم نہیں بنتا۔ اس لیے ان جیسی درخواستیں جو ہوتی ہیں ان کو اس بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس کو گارڈین کورٹ ہی دیکھے گی اس بارے میں۔ اس طرح بچہ اگر والد کے پاس ہو تو اسے اغوا کاری یا غیر قانونی قید سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بچے کی کسٹڈی کے لیے سیکشن 491 کے تحت پٹیشن فائل کی گئی ہو، اس پر فیصلہ دیتے ہوئے جج کے سامنے بچے کی فلاح بہبود کا تصور ہونا چاہیے، جیسا کہ کامن لا میں مذکور ہے کہ اس موقع پر اگر معزز عدالت نے مختلف قسم کے جو کیس لاز اس کیس میں ڈسکس بھی کیے ہیں، جن میں کہا گیا کہ بچے کی فلاح بہبود ہی اصل محور ہے جس کے گرد کسٹڈی درخواست گھومنی چاہیے۔ اس فیصلہ میں جج نے یہ ساتھ ساتھ ڈسکس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ والد کا کردار مکمل طور پر بے داغ ہو اور وہ اپنی ذات میں بھی مکمل ہو، لیکن بچے کی ماں جو ہے وہ خاوند کے سے بلا وجہ کسی وجہ سے چاہے علیحدہ ہی کیوں نہ ہوئی ہو اور خاوند کا کوئی قصور نہ بھی ہو، تب بھی ممکن ہے کہ بچے کی فلاح بہبود کے لیے اس بات کا تقاضا ہے کہ والد کو کسٹڈی کا حق نہیں ملنا چاہیے، یہ والدہ کو ملنا چاہیے۔ اس کیس میں فلاح بہبود میں بچے کی اخلاقی و مذہبی تربیت بھی شامل ہے۔ یہاں پر اگر معزز جج نے یہ بات بھی دہرائی ہے کہ بچے کی کسٹڈی کی پٹیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالت کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بچہ غیر قانونی طور پر اغوا ہوا ہے یا نہیں ہوا، بلکہ عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا فائدہ کس کے ساتھ ہے، بچے کی والدہ کے ساتھ ہے یا والد کے ساتھ ہے۔ ٹینڈر پھر معزز عدالت انتہائی اہم نقطہ جات بیان کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ ہمارے ملک میں عدالت سے رہنمائی لیتی رہی ہے وہ یہ کہ کسٹڈی درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے ایئرس ڈیکٹورائن عدالتیں یہ فرض کر لیتی ہیں کہ بچہ اگر کم عمر ہے تو اس کی اچھی نشوونما صرف ماں کے ساتھ رہنے میں ممکن ہے، اور یوں جنس کی بنیاد پر کسٹڈی ماں کو دی جاتی ہے۔ اس پر معزز عدالت یہ سوال اٹھاتی ہے کہ والدہ ہی کم ازمپشن ہے کہ والدہ ہی مین اصل ہے جو بچے کی کسٹڈی کے لیے بیسک گروتھ کے لیے
اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرتی طور پر نفسیاتی تحقیق اس عمر کے بچوں کی نشوونما کے لیے بہترین آپشن ہے کہ والد بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر صورت میں والدہ ہی صحیح آپشن ہے، لیکن چونکہ اس گروتھ کی اس ایج کے اندر والدہ جو ہے وہ ایک بیسٹ بچے کی نشوونما کے لیے بہترین تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کیس میں عدالت عالیہ مزید آگے ڈسکس کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو عدالتوں سے جو اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لیتی ہیں اور اس میں یہ کیس میں کوٹ کرتے ہوئے کسٹڈی درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے ایئر ڈکٹرائن عدالت پر فرض کر لیتی ہے اکثر و بیشتر کہ بچہ اگر کم عمر ہے تو اس کی اچھی نشوونما صرف ماں کے ساتھ رہنے میں ممکن ہے، اور یوں جنس کے بنیاد پر کسٹڈی ماں کو دے دی جاتی ہے۔ اس پر معزز عدالت پہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ والدہ ہی کم ازمپشن کر لیا جاتا ہے کہ بھی معاشرتی طور پر نفسیاتی طور پر تحقیق اس عمر کی بچوں کی نشوونما کے لیے بہترین آپشن والدہ ہی ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر صورت میں والدہ ہی کو صحیح آپشن ہو، ترجیح کی جائے۔ پھر عدالت عالیہ اس میں تحقیق کرتے ہوئے مزید کوٹ کرتی ہے کہ بچے کی فلاح بہبود کے لیے جینڈر نیچرل کے لیے مخصوص جنس کا تصور اپنانا صحیح نہیں، بلکہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ کسٹڈی کے حوالے فیصلہ کرتے ہوئے عمر کی فلاح حد تک والدہ کو اجازت ملنی چاہیے اور عمر کی فلاح حد تک جینڈر نیچرل کے بعد والد کو ملنی چاہیے۔ اب ہمیں والد یا والدہ کی بحث سے نکل کر اپنا یہ رائٹ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی فلاح و بہبود اصل میں در حقیقت کہاں ہوتی ہے اور بچہ کس کے ساتھ نفسیاتی اور جسمانی طور پر جڑا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ عام عرف میں والدین میں سے جو بھی بچپن کی جسمانی و نفسانی ضروریات پوری کرتا یا کرتی ہو وہی بچے کی کسٹڈی کا حقدار ہے، یعنی یہ فیصلہ اب حرف عام میں روح پانے والے عمل پہ ہوگا۔ اس کے بعد معزز عدالت نے بچوں کو چیمبر میں بلا کر ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں جج کیا کہ جس سے واضح ہوا کہ بچے کی برین واشنگ کی گئی ہے اور ماں کے خلاف انہیں بھڑکایا گیا ہے۔ پھر بچوں کی ماں کو بلایا گیا تو بچے ماں کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ آخر کار اٹیچمنٹ ہی ہوتی ہے۔ ہوئے معزز عدالت نے بچوں کی کسٹڈی ماں کے حوالے کر دی۔ اس کیسلا میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مختصر حالات میں ایک کسٹڈی آف چائلڈ کی جو ہے اس حد میں آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید آپ کیسلا کو وہاں سے کیسلا نیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، اس پر مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ریسنٹلی 2022 کا پی ایل ڈی اسلام آباد 120 پیج پر جو آپ کو ہم نے ڈیفائن کرنا تھا وہ کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کوئی نئے کیسلا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ ساتھ ساتھ میں لاسٹ ٹائم آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آج ہماری بار میں پروٹیسٹ چل رہا تھا، پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر ہم نے اسٹرائک کی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے بہت آنریبل معزز سیکرٹری پنجاب بار اشرم راہی صاحب جن کا کل مرڈر ہوا، تو اس مرڈر کے سلسلے میں ہمیں پنجاب بار کونسل کی طرف سے جو ہدایت تھی ان کے مطابق ہم اسٹرائک پر تھے۔ آج پنجاب بھر کی تمام وکلاء نے اسٹرائک رکھی ہوئی تھی، اور ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، اور امید کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن انچارج اور دیگر ایجنسیز اور جے آئی ٹی مل کر ایک لائحہ عمل طے کرتے ہوئے ان قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچائیں گے، اور آئندہ بھی کے لیے بھی ہماری جو اعلیٰ اقتداران ہیں، اعلیٰ عہدیداران ہیں پاکستان بار کونسل میں جو براجمان ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر ہیں وہ سینئرز جو ہیں، ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں لائر پروٹیکشن ایکٹ کی طرف پھر مزید ایک دفعہ ضرور اس پہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ دیگر جہاں ایکٹ موجود ہیں تو اس پہ بھی ہمیں کافی حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ساتھ ساتھ میری ہمبل سبمیشن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اگر ویڈیو کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیٹیل چاہیے ہو یا کوئی معلومات چاہیے ہو تو ہم واٹس اپ نمبر اسکرین پر آپ کو آ گیا ہوگا 03017596 اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ کو ٹاپک سے علاوہ بھی کوئی ایسی اسپیشل سیکشن پر اگر آپ کسی حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہو یا کوئی ایسی ہمیں ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ ہو تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل اس میں اپنی طرح کوشش کریں گے اور آپ کو فری لیگل ایڈ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو ہم نے اس میں کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ یہ جو قانون کو بتایا جائے تاکہ عام فہم ہو، کیونکہ وکلا کو تو الحمدللہ پتہ ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک عام فہم شخص تک بھی قانون کی رسائی ہوگی تاکہ وہ لیگل معلومات رکھتا ہوا اپنے رائٹس کا دفاع کر سکے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے، ویڈیو بناتے ہیں ہم، اور ہماری یہ کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور فری آف لیگل آف کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا لیگل سولوشن چاہیے ہو تو آپ اپنے لائر سے رابطہ کریں، کیونکہ وکیل ہی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو ان لیگل سولوشن مسائل کا سولوشن دے سکتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہماری تو آپ کے لیے لیگل ہیلپ ہی ہوگی اور آپ کی بیسٹ ایڈوائس ہوگی، اور اگر آپ کو ہمارے تک آپ پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو وائس آف لائر کی اس شہر یا سٹی یا ڈسٹرکٹ کے جو ممبر ہوگا اس کو ہم اپنا کیس ریفر کریں گے، اور انشاءاللہ اب ہم نے کیس ریفر کرنے شروع کر دی ہے، اور ہم اپنے ممبران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے دوست ہوں گے ان کو ہم کیس ریفر کریں گے، اور انشاءاللہ اچھی لیگل ٹیم جو ہوگی وہ ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قانونی مسائل کے سلوشن اور ان کی لیگل ہیلپس، جس میں اگر آپ کو کوئی ٹیکس کے ریلیٹڈ ہے، کوئی آپ کو دیوانی ہے، کوئی سول ہے، کوئی کرمنل ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بینکنگ کوڈس کے ریلیٹڈ ہے، یا اگر آپ کو کوئی سائبر کرائم کے حوالے سے ہے، اگر آپ کو نارکوٹکس کے کوئی کیس کے حوالے سے کوئی آگاہی چاہیے، فیملی ریلیٹڈ ہے، تو ہمارے پاس الحمدللہ وائس آف لائر کی ایک مکمل ٹیم موجود ہے جو آپ کو لیگل ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔